اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آیت نمبر 108 ہے، سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ اس مسجد میں جو مسجد درار ہے، آپ اس میں درارن یہاں خود اس کا نام بیان ہو گیا ہے، مسجد درار میں آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے ہی، اول روز سے ہی، اول یہاں پر ہے یومن، کہ جس کی بنیاد من کی وجہ سے اولی ہو گیا ہے، جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آیت پہلی آیت سے ہی تعلق رکھتی ہے، جو مسجد درار کا ذکر اس سے پہلے ہوا تھا آیت نمبر 107 میں، تو یہاں 108 میں اس کی یعنی تفصیل ہوئی کہ یہاں آپ نے کبھی کھڑے ہی نہیں ہونا۔ لا تقم، قم لا تقم، ٹھیک ہے، لا تقم یعنی آپ نے کھڑا ہی نہیں ہونا ہے۔ قم جب آپ کسی کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ لا تقم، آپ نے وہاں پہ کھڑے نہیں ہونا۔ کہاں پہ؟ فی، جو یہ مسجد ہے، یہی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مسجد میں، فی میں، اس مسجد میں آپ نے کھڑا نہیں ہونا جو مسجد انہوں نے بنائی ہے، جو درار مسجد ہے، مسجد درار میں آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا۔ جو مسجدیں نقصان پہنچانے کے لیے ہوں، مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیرنے کے لیے ہو، جو تفریق کے لیے ہو، جو کفر کے لیے ہو، ان مسجدوں میں آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی نہیں کھڑے ہو سکتے تو عوام الناس کھڑے ہو سکتے ہیں کیا؟ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، غور کر کے پھر آگے گزریے۔ قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے میں اس پر داخل کر دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، البتہ جو صحابہ کرام نے بیان کیا اس کے مطابق آپ فیصلے کریں، سمجھیں اس کو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس کو مطابق سمجھیں، اور جو قرآن مجید صاف واضح آیات بیان فرما رہا ہے اس کو وہاں اسی مقصد کے لیے رکھیں، اس میں معنی اور مطالب نہ نکالیں۔ تو صاف معنی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس میں کھڑے نہیں ہوئیے گا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ ابدا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تا حیات کھڑے ہی نہیں ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بات نہیں ہو رہی ہے نا کہ ابھی کھڑے نہیں ہو پھر بعد میں کھڑے ہو جائیے گا۔ ابدا نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ جب نماز ہم شروع کرتے ہیں تو کس سے شروع کرتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے، قیام سے نماز شروع ہوتی ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے ہم قیام کرتے ہیں، قامہ قیامہ قیام آپ اردو میں بولتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس میں کبھی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ قیام نماز کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ نماز تو دور کی بات ہے، آپ کبھی اس مسجد میں جا کر کھڑے بھی نہ ہوں، کبھی بھی اس مسجد میں جا کر کھڑے بھی نہ ہوں جس مسجد کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو صفات بیان کی ہیں، ایسی مسجد میں کھڑا ہی نہیں ہونا ہے۔ نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے، نماز کے لیے تو قیام کرنا ہی نہیں ہے، نماز کے لیے تو جماعت کرانی ہی نہیں ہے، لیکن نماز کسی کے پیچھے مقتدی بن کر پڑھنا بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی نہیں جانا اس مسجد میں، داخلہ ویسے بھی ممنوع۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ کو ان کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھانی، ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑے ہونا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ نہ تو ان کی نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہونا ہے، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ مغفرت کی، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان پر رحم کر دے۔ وہ منافقین تھے نا، اس لیے۔ تو چلیں یہ بات تو ہو گئی کہ منافقین کی مسجد جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بناتے ہیں وہاں تو کھڑے ہونا نہیں ہے۔ تو کھڑے کس مسجد میں ہونا ہے یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی کس پہ رکھی گئی ہے؟ تقوی پہ، اس سے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کی تعمیر کی بنیاد ہی تقوی پر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے، لیکن ایک چیز تو یاد رکھ لیجیے آپ کہ جو بھی مسجد بنے اور اس کی بنیاد تقوی ہو تو وہ ساری مسجدیں اس لائق ہیں
کہ وہاں جا کر انسان اللہ کی عبادت کرے، نماز ادا کرے 5 وقت کی باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ، اس کی کوشش ہو کہ وہ نماز اس میں جا کر ادا کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں پر گریوزاری بھی کرے، وہاں بیٹھے ذکر اللہ کرے۔ اب جس مسجد کا یہاں پر بیان ہوا ہے اس مسجد کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے واضح طور پر مسجد قباء ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کیونکہ حدیث میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ ابھی آپ سن لیجئے گا کہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی بنیاد مسجد درار کے برعکس پہلے دن ہی سے اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضا کے حصول پر رکھی گئی تھی، اور اس کی خاص فضیلت بھی صحیح احادیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز عمرے کی طرح ہے، جیسے آپ عمرہ کرتے ہیں نا، یہ ترمذی کی حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں سوار ہو کر یا پیدل آیا کرتے تھے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث آپ کو بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ مسجد قباء سنیچر کے دن سیٹرڈے کو جایا کرتے تھے اور وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب آئیے بخاری شریف بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیثی کتابوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر بک ہے، یہ حدیث نمبر ہے 3906 اور کافی طویل حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے، اس میں کافی کچھ بیان ہوا ہے، تقریباً 3.5 صفحات پر یہ حدیث مشتمل ہے، تو کافی طویل ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے سناؤں گی جو آیت تلاوت کی ہے کہ یہاں پر دیکھیے کیا فرمایا کہ وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو آپ کہاں ٹھہرے تھے؟ مسجد قباء کے پاس ہی آپ نے 10 راتوں تک قیام کیا تھا۔ یہاں پر یہ 10 راتوں کا بیان بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، بیان کیا ہے؟ 10 لیلۃ، تو یہ 10 راتوں تک آپ نے قیام کیا، اور وہ مسجد کون سی تھی؟ وہ مسجد قباء جس کی بنیاد تقوی پر قائم ہے، وہ اسی دوران میں تعمیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی۔ پھر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ پیدل روانہ ہوئے۔ آخر آپ کی سواری مدینہ منورہ میں اس مقام پر آ کر بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مقام پر چند مسلمان ان دنوں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ سہیل اور سہل رضی اللہ تعالی عنہما 2 یتیم بچوں کی تھی، اور کھجور کا یہاں کھلیان لگتا تھا۔ کھلیان اس کو کہتے ہیں نا جہاں پر یعنی آپ اپنے کھیت کے درخت کے پھل وغیرہ یا غلہ جمع کرتے ہیں، سب لانا کے جمع کرتے ہیں، وہاں سے پھر اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، تو خشک وغیرہ کرتے ہیں، وہاں خشک ہو جائے اور مٹی نکالنے کے لیے اور بہت سارے وہ یعنی ضروریات اور مشاغل ہوتے ہیں، تو وہ کھلیان لگایا جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پر کھلیان لگتا تھا۔ یہ دونوں بچے سعد بن زرارہ، کیا نام ہے؟ سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہی ہمارے قیام کی جگہ ہوگی۔ یہاں پر آپ کو دونوں مسجدوں کا ذکر مل گیا، اور اب مزید آگے تفصیل ہے لیکن بات طویل ہو جائے گی، اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں پر دونوں مسجدوں کی بات ہو گئی ہے، جو مسجد قباء ہے وہ بھی اور جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی۔ اب آپ کسی حدیث میں کچھ تھوڑا سا اگر آپ اختلاف دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ اختلاف نظر آیا کہ 2 میں سے آپ سمجھ رہے ہیں ایک ہی ہو سکتی، دونوں مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں، اور جتنی مسجدیں تقوی کی بنیاد پہ بنے ساری مسجدیں بھی اس میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ مسجد کا صیغہ یہاں پر واحد ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی مسجد بنتی ہے تقوی پر وہ مسجد کے حکم میں ہے، اور اس کو ظاہر وہی شرف وہی بزرگی حاصل ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ اس سے یہ نہیں سمجھا کریں کہ نہیں اگرچہ اس کی سند ٹھیک ہے، تو چونکہ سند ٹھیک ہے لیکن متن میں آپ کو تعارض نظر آ رہا ہے، گڑبڑ نظر آ رہی ہے، کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے متن میں، تو آپ جو ہے کہ نہیں اس کا متن آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تو اس لیے آپ نے حدیث شریف کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بہت ہی یعنی عجیب بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی اب آ گئے دنیا میں کہ وہ کہتے ہیں نہیں کہ متن سند تو ٹھیک ہے لیکن متن میں چونکہ ظاہر ہے اختلاف نظر آ رہا، تو ایسے تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ اگر انسان کرنے لگے گا نا اس طرح سے، ٹھیک ہے کہیں پر ہوتا ہے کیونکہ انسان خطا کا پھدلا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اس میں آپ کو 2 مسجدوں کا الگ الگ آپ کو تذکرہ مل گیا تو آپ نے کہا ایک کو ریجیکٹ کر دیا، اس لیے کہ بھائی 2 میں فرق آ رہا ہے۔ فرق سے ایسا نہیں ہوتا۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے سانپ کو قرآن مجید میں 4 نام دیے ہیں،
اب آپ قرآن میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اس میں آپ کچھ بول نہیں سکتے، ورنہ تو نعوذ باللہ لوگ اس میں بھی بول دیتے کہ 4 نام ہیں سانپوں کے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 الگ الگ نام ہیں، الگ الگ جگہ پہ الگ الگ نام ہیں، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں اس طرح سے ہیں جو آپ کو بظاہر لگے گا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کیا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر تھے تو ان کے بھی مختلف صیغے ہیں، تو ضروری تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ انسان کوئی بات کرتا ہے، انسانوں کی فطرت بھی ہوتی ہے دوسری دفعہ کوئی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو بیان کر دیا۔ اب سانپ ہے تو سانپ کی بھی ظاہر ہے ایک دفعہ کوئی حالت ہوتی ہے، کبھی آپ اس کو ناگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اس کو اژدہا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اس کو سانپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ اس کو یعنی کوئی اور نام دیتے ہیں، بہت سارے نام آپ دیتے ہیں۔ کبھی وہ تیز بھاگنے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی نام بدل جاتا ہے، کبھی سست رفتار ہوتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے، کبھی بہت موٹا ہوتا ہے اس کا نام بدل جاتا ہے، کبھی پتلا ہوتا ہے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بھی سانپ بنتا تھا تو ظاہر اس کا بھی مختلف انداز ہوتا تھا، تو ظاہر اس کا مختلف نام ہوتا تھا اس وقت میں۔ تو اسی طریقے سے مسجد میں اگر آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ ایک جگہ مسجد قباء ہے ایک جگہ مسجد نبوی ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اور یہ بات تو یقینی ہے کہ جتنی مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھائی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی بدرجہ اولیٰ تقوی والی مسجدیں ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مسجد قباء کا بھی بیان حدیث میں موجود ہے، تو اس سے بھی اب ظاہر ہے کہ مراد کیا ہے، مسجد قباء ہے جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ مگر بعض حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مصداق مسجد نبوی کو قرار دیا جو یہاں بیان ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمیوں کی اس مسجد کے بارے میں بحث ہو گئی کہ وہ کون سی مسجد ہے جو اسسا علی التقوی من اول یوم، یعنی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک نے کہا وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا وہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی مسجد نبوی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری یہ مسجد نبوی ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کو دونوں مسجدوں کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ باتیں ملیں گی۔ مسند احمد ہے، مسلم شریف ہے، اور بھی احادیثی کتابیں ہیں، اسے ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد جس کو آپ نے اپنی مسجد قرار دیا تھا اس مسجد کا بھی ذکر ہے اور قباء کا بھی۔ اور اہل علم نے فرمایا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ دونوں مسجدوں کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کی صراحت کرنا اس لیے تھا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ پہلے دن سے تقوی پر جو بنیاد ہے وہ صرف قباء کی رکھی گئی ہے، بلکہ واضح فرمایا کہ مسجد نبوی کی بنیاد بھی پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اور وہ بالاولیٰ اس حدیث کی مصداق ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ کی مصداق ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ میں نے غلطی سے حدیث کہہ دیا، بہرحال قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن یہاں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہنا۔ احق کو ایک تو ہوتا ہے حق کہتے ہیں، اور احق کو یعنی زیادہ حق، ٹھیک ہے، بڑا حق، یہ کہ آپ اس میں کھڑے ہوئیے، ان تقوم فی، آپ اس میں کھڑے ہوئیے۔ تو جتنی مسجدوں میں آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ساری مسجدیں تقوی کی اعلیٰ بنیاد پر ہیں، اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ فیہ رجال یحبون، یہاں پر کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اب جو آپ یعنی طہارت کی بات کرتے ہیں نا، چلے طہارت آسان ہے نا، یہ طہرا یہ طہرو، یہ ذرا پڑھنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے نا، تو طہارت کی بات کر لیتے ہیں۔ طہورا جیسے کہتے ہیں نا باب کروما سے، اور باب تفاعل یعنی تطہرا یا تطہرا کے صیغے ہیں، اس لیے ان کا معنی حروف میں اضافے کی وجہ سے بہت پاک ہونا اور بہت پاک رہنا، آپ اس کا معنی کریں گے بہت زیادہ پاکیزگی، بہت زیادہ طہارت، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ اور جو بہت زیادہ مطہر ہیں، بہت زیادہ طاہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ مطہر لوگوں کو، مطہر لوگوں کو، طاہر لوگوں کو، پاکیزہ لوگوں کو، پاک صاف لوگوں کو، طیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل قباء کے متعلق کہ وہ یعنی اتری، وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، یعنی طہارت جو آپ کرتے ہیں واش روم میں،
وہ پانی سے کرتے تھے. اس کے بارے میں حدیث جو نازل ہوئی، جو حدیث بیان ہوئی ہے، ان آیات جو یہ آیات نازل ہوئی ان کے بارے میں جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف وغیرہ میں بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آیات جو ہے اہل قباء کے متعلق اتری ہیں اور وہ پانی کے ساتھ یعنی طہارت کرتے ہیں. اور مزید یہ کہ حافظ ابن حجر اسقلانی، یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے بلوغ المرام، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف بیان فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پتھروں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. کیا کہا؟ یعنی پہلے پتھروں سے ڈیلے سے یعنی استنجا کرتے ہیں اور پھر پانی سے طہارت کرتے ہیں. اب اس حدیث سے تو پھر لوگوں نے کچھ یعنی گڑبڑ کرنی شروع کر دی. تو اس حدیث پر یعنی کلام ہے، اس حدیث کے متن پر کلام ہے کہ پہلے ڈیلے استعمال کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ پانی استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ تو بظاہر کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی ہے، طہارت کی کوئی یہ اعلیٰ کوئی پیمانہ نظر نہیں آ رہا ہے. پہلے ڈیلے استعمال کر لیا پھر پانی آپ نے استعمال کر لیا، تو یہ کیا ایسی بات ہے؟ پانی کیا کفایت نہیں کرتا کیا؟ پانی استعمال کرنے سے پہلے ڈیلے استعمال کرنا ضروری ہے کیا؟ جب پانی موجود ہے تو ڈیلوں کا کام ہی نہیں ہے. ڈیلے تو اس وقت استعمال کرنے جب پانی نہیں ہو. اب آپ نے اس میں لے جائیں واش روم میں 3 ڈیلے استعمال کریں یا ایک. گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں آپ کے؟ 5 افراد رہتے ہیں. ایک مثال دے رہی ہوں، 5 افراد دن بھر میں 3 مرتبہ ہی رکھ لے، زیادہ نہیں میں کہہ رہی. 3 مرتبہ آپ واش روم جاتے ہیں اور اگر ایک ڈیلا بھی استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ 15 ڈیلے ہو جائیں گے. میں ایک بہت معمولی بہت آسان بات کر رہی ہوں، ورنہ یہ کہ اگر آپ 3 ڈیلے لیں اور دن میں 5 مرتبہ واش روم جائیں، کیونکہ کھانے پینے کے ذرا آج کل افراد ہے، زیادہ کھاتے پیتے ہیں، زیادہ واش روم بھی جاتے ہیں، پہلے کے دور والی بات نہیں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ واش روم میں آپ کے گٹر تو شاید میرا خیال میں ایک دن بھی کھلا نہیں رہے گا. گٹر میں تو پانی نہیں جائے گا، البتہ یہ کہ آپ کا واش روم پانی سے بھرا ہوگا اور ہر دوسرے دن جمع دار آ رہا ہوگا اور آپ کی زندگی ایک اجیرن بن جائے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا تو بات آسان ہو جائے گی سمجھنا آپ کے لیے. لیکن جیسے کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ پانی کی موجودگی میں بھی ڈیلے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پاک ہونے کے لیے لوگ یہی سب کرتے ہیں، یہی سب تماشے زیادہ کرتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. جو حقیقی طہارت ہے وہ اس کی لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے. روزی پاک ہو، پاک روزی کھائیں، تو یہ سب چیزوں کو لوگوں کو فکر نہیں ہے. بس یہی جو یعنی فروعی چیزیں ہیں اسی میں لوگ پھنس کے اور اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور بلا وجہ احادیث مبارکہ میں بھی جیرا بحث کرتے ہیں. تو بہرحال آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے گا تو پھر آپ کا گٹر سسٹم جو ہے نا وہ بالکل جو ہے پھر بیکار ہو کر رہ جائے گا. اور یہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ پانی کی موجودگی میں ڈیلوں کا کوئی کام نہیں، ڈیلوں کی کوئی ضرورت نہیں. پانی آپ کے لیے کافی ہے، وہ کفایت کرتا ہے طہارت کے لیے، اور آپ اس تعریف کے مستحق ہوں گے اگر واقعی آپ پاک صاف لوگ ہیں اور ظاہری اور باطنی دونوں طہارت کا آپ اہتمام کرتے ہیں تو اس تعریف کے مستحق آپ بھی ہوں گے. اور اگر کوئی پانی سے طہارت کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو نجاست یا نجس تصور کرتا ہے کہ وہ نجس ہے یا اس کو نجاست لگی ہوئی ہے، تو پھر اس کو کہیں گے آپ کہ یہ وسوسے کا مریض ہے، یہ وہم کا وہمی ہے، اور اس کا علاج پھر ظاہر اسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. حکیم جعلی بھی وہ علاج نہیں کر سکتا. اور جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے بلوغ المرام میں، وہ حدیث کی سند ضعیف ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہیں اگر پانی نہیں ہے تو صرف ڈیلوں سے طریقے کے ساتھ سنت کے مطابق استنجا کریں گے، آپ طہارت کریں گے تو آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی اور آپ پاک صاف لوگوں میں شمار ہوں گے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. مزید یہ کہ پانی نہ ہو تو آپ تیمم سے اپنا وضو بھی کر سکتے ہیں، تیمم سے اپنا غسل بھی کر سکتے ہیں اور آپ پاک صاف لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. آپ مقتدی تو کیا امام بھی بن سکتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ پانی کی موجودگی میں آپ پہلے پتھر استعمال کریں اور پھر اس کے بعد پانی استعمال کریں، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اب آئیے ہم آپ کو ضیاء القرآن سے کچھ سنا دیتے ہیں، آیت نمبر 7 اور 8 سے متعلق. یہ مسجد درار جو ہے اور جو مسجد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس میں آپ کھڑے نہ ہو، لا تقم فیہ ابدا، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ سے سنا دیتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ ضیاء القرآن میں یہ پیر محمد کرم شاہ الحضری جو ہے انہوں نے کیا بیان کیا ہے. تو آئیے ان کے حوالے سے بھی کچھ دیکھ لیجیے. اور مزید یہ کہ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ یہ ضیاء القرآن پڑھ سکتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے آپ واپس مدینہ شریف تشریف لائے تو منافقین کا ایک وفد اپنی
وہی عرض گزاشت آپ کہیں عرض داشت یا عرضی لے کر حاضر ہوا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے رسول کو میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر پیوند خاک کر دیں، یعنی گرا دیں اور اسے آگ لگا دیں، یعنی اسے جلا دیں۔ تو اس لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی گئی، یعنی آپ کے حکم کے مطابق کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ مزید آگے فرماتے ہیں کہ یعنی ایسی مسجد کو آپ یعنی ایک رسمن مسجد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی غرض پاک نہیں ہے، تو جو ابو عامر کا نام بتایا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کرے وہ مسجد تو کہا جائے، ایسی عمارت کو ظاہر داری کی وجہ سے وہ مسجد کہا جائے، حقیقت میں تو یہ ناپاک اور منحوس مکان ہے جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے۔ یہ ضیاء القرآن ہے تاکہ ان کا نشان تک باقی نہ رہے۔ اور آگے مزید کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی گندے لوگوں کو، خبیثوں کو قسموں پر قسمیں بھی، یعنی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں گندے لوگوں کی، لیکن یہاں قسم کی بات ہو رہی ہے، ان کی قسموں پر اعتبار نہ کرنا۔ خدا گواہ لکھا ہے، اللہ گواہ، یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں۔ اور پھر وہ حدیث انہوں نے بیان کی جو میں نے آپ کو سنا دی ہے کہ یہ جو اپنی طہارت کرتے ہیں تو پانی سے کرتے ہیں، تو یہاں بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کی نظافت طبعی کی دلیل ہے۔ جب وہ اس معاملے میں اتنے محتاط ہیں تو ان کے بدن اور لباس کی صفائی کے بارے میں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جسمانی صفائی اور نظافت کا خیال رکھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ظاہری نظافت انسانی مروت کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی، اور جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ معلوم نہیں ہم مسلمانوں نے گندا رہنے کو کیوں اختیار کر رکھا ہے۔ ہمارے منہ سے بدبو، ہمارا جسم میلا کچیلا، ہمارا لباس غلیظ، ہماری بستیاں، محلے، گلی کوچے، بلکہ گھر کے صحن اور سونے کے کمرے میں بھی کیا ہے؟ بدبودار اور عفونت کا یعنی گڑھ۔ کیا ہم وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد کی تعریف کس طرح ہوئی ہے؟ یحبون ان یتطہروا، کہ شاندار الفاظ سے تحسین و آفرین کی گئی ہے۔ تو یہاں ان کے بات اس بات سے تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ ہماری بستیاں، محلے کیسے آپ نے دیکھا ہوگا گٹر بہ رہے ہوتے ہیں، دکانوں کے سامنے تھیلیاں اڑ رہی ہیں، کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، گلیاں، سڑکیں گندی پڑی ہوئی ہیں، کچرے کا ڈھیر، کچرا کنڈی بنا ہوا ہے۔ کیا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ بارش ہو تو ہمارے سڑکوں پہ پانی بھر جاتا ہے اور پھر کئی دنوں تک وہ ایک کیچڑ اور وہ کیڑوں مکوڑوں کا ایک گڑھ بن جاتا ہے۔ تو کیا ہمیں اور آپ کو جب ہم اتنی بڑی شاپنگ کر لیتے ہیں، دیگر بڑے بڑے مکانات بنا کر اور اخراجات اپنے یعنی ہم برداشت کر لیتے ہیں، تمام طرح کے اخراجات، تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ کچھ لوگ اپنے اپنے پیسے جمع کریں اور یہ صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں؟ تو بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ بات ہمارے لیے نصیحت بہت اچھی ہے۔ اچھا سبق ہمیں کوئی بھی دے، ہمیں اچھا سبق لے لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، گرہ سے باندھ لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تقوی سے یہاں مراد کیا ہے؟ خاص یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کی بات کی ہے اس سے خاص مراد کیا ہے، کس تقوی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ یہ مسجد جو ہے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اس سے سا علی التقوی۔ تقوی سے مراد یہاں پر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت کرنا، مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد قائم کرنا اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ مہیا کرنا۔ ان کے لیے کیا کرنا؟ ان کے لیے آسانی مہیا کرنا، ان کے لیے آسانی فراہم کرنا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان کے لیے دشواری، مشکلات پیدا کرنا نہیں ہونا چاہیے، آسانی پیدا کرے مسلمانوں کے لیے۔ تقویٰ اصل میں یہ ہے، آپ نے فروعیات کو لے لیا اور اصولیات کو چھوڑ دیا، تو اب ظاہر ہے آپ کے معاشرے میں خیر و بھلائی کہاں سے نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی جب تک کہ آپ بنیاد نہیں پکڑیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن مجید کی یہ آیات جو سورہ توبہ میں تلاوت کر رہے ہیں، آیت نمبر 106، 7، 8، 9، یہ اگر آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 قسم کی مسجدوں کا بیان کر دیا ہے۔ مسجدیں 2 قسم کی ہیں اور دونوں قسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک میں کھڑے ہونے سے اللہ نے منع فرما دیا اور ایک قسم وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف و تحسین بیان فرمائی۔ تو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ اپنے دور کی مسجدوں کا بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تفرقے کی بنیاد پر
اور مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا انتشار اور بس ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور قرآن و حدیث پر مختلف طرح کی تعویلات کرنا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ خود تو بہتر سمجھیں اپنے لیے، آپ بہتر کام کریں، کیونکہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ اپنے اچھے برے کو ہر طرح سے یعنی جائزہ لیتے ہیں، سوچتے ہیں اور اچھائی کو اختیار کرتے ہیں، تکلیف دہ چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ آخرت کے معاملے میں بھی کیجیے، قرآن و سنت پہ چلنے کی ہر بھرپور اور ہر طور پر آپ کوشش کریں، ہر صورت قرآن و سنت پہ چلنا ہے، اس کے خلاف ورزی نہیں کرنا۔ ورنہ یہ کہ ظاہر ہے اگر ہم طاغوت کا انکار نہیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اگر آپ غلط کو غلط نہیں سمجھیں گے تو غلط میں ایک نہ ایک دن جا کے پڑ جائیں گے۔ اور قرآن نے اس بات کی صاف وضاحت کر دی ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان قدیم مسجدوں میں نماز ادا کرنا مستحب ہے جو مسجدیں مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، جو روز اول ہی سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک باعمل پاک صاف لوگ جن کا وضو بھی اچھا ہو، غسل بھی اچھا ہو، ان کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ باطن کس طرح سے؟ کہ ان کا عقیدہ درست ہو، صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اور وہ طہارت کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور گندی اور ناپاک چیزوں سے دور رہنے والوں اور ان سے بچنے والوں کی جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کیجئے، ان کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، نماز اور عبادت ان کے ساتھ رکھیے، ان سے اپنا تعلق رکھیے، اور ان کے علاوہ سے اپنے آپ کو بچائیے، دور رہیے، دور رکھیے اپنے آپ کو۔ اچھی طرح وضو ہو، اچھی طرح غسل ہو، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں کہ پانی ہی ہو، پانی کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طہارت کا انتظام رکھا ہے، پاک مٹی سے بھی۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں ہوتے کہ بار بار تبدیل کریں، اور ایسا تو ہمیں قرآن مجید سے بھی سبق ملتا ہے۔ اگر آپ حدیث شریف پہ کوئی کلام بھی کرے تو قرآن پہ تو کوئی کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور دیگر انبیاء سے بھی لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو فقیر قسم کے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کو دور کریں اپنے آپ سے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نہیں، ان کو آپ دور نہیں کر سکتے۔ تو کیا ان کے پاس بہت اچھے لباس تو نہیں تھے، بہت اچھی ان کی ڈریسنگ تو نہیں تھی نا، ویل ڈریسڈ لوگ تو وہ نہیں تھے جن کا آپ کہیں بہت اچھا ان کا سب کچھ تھا، گیٹ اپ تھا، نہیں تو، لیکن وہ پاک صاف تھے۔ پسینے کی بو آنے سے آپ ناپاک نہیں ہو جاتے، یا کپڑے آپ کے میلے ہیں دوسرا کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے آپ ناپاک نہیں ہوتے۔ ایک پاکیزگی طہارت جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ پاکیزگی طہارت مراد اور مقصد ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں، صاف کپڑے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، اور بالخصوص اپنے گھر کے دروازوں کو بھی صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو بھی صاف رکھیں، اس کے لیے بھی کوشش کریں، اہتمام کریں، اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھائی گلی کو اور دروازوں کو گندا رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن ہمیں ہر چیز کا سبق دیتا ہے، اور قرآن مجید کی وضاحت اور قرآن مجید کا جو ایک عملی نمونہ ہے، عملی زندگی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ کر دیا ہے حدیث شریف میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک چیز کو کیا کیا، سب چیزوں کو، یعنی جو دین ہمارا ہے پورا کا پورا سمجھ لیں محفوظ ہے، سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ کچھ قرآن کے ذریعے سے، کچھ ایسے لوگ بھیجے کہ جن کے ذریعے سے ساری چیزیں حدیث کی شکل میں سنت سے محفوظ ہو گئیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے ذریعے سے، اسی کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں، اور اپنی آخرت کی فکر، اپنے بھلے کا فکر، اپنے بھلے کا کام پہلے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت اسی کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی جو یعنی نجاست ہے، ہر طرح کی گندگی سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے۔ اصل گندگی کیا ہے؟ یہ کہ انسان اپنے مالک کا نافرمان اور باغی ہو جائے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگے، تو بس اس کو پھر ہر طرح کی نجاست گھیر لے گی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔